یہ بتائیں کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایک سپلا کیا ہوا ہے، انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی جب تک آپ براڈر الائنس نہیں بنائیں گے یہ بات نہیں بننی اور یہ خالی پی ٹی آئی سے نہیں چلے گا۔ پہلے تو عالیہ حمزہ والا بتائیں، بیکاز آپ نے آ کے پہلا ایکسپوز بھی کیا تھا، پھر آپ نے آگے اس پہ بیان بھی دیا۔ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کو ڈالنے پارٹ اس کمیٹی میں، اور پہلے کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یہی بتاتا ہے کہ کتنا جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں، کہ جو چیف آرگنائزر ہیں وہ پنجاب کی کمیٹی میں نہیں ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں جن کا تعلق کے پی سے ہے، وہ اس کمیٹی میں ہیں، پنجاب کی چیف کیا کہا تھا خان صاحب نے؟ دیکھیے، خان صاحب کو آج وکلا نے یہ بتایا جو کارکنوں کے جذبات ہیں، کیونکہ کل جو عالیہ حمزہ والا فیوڈ ہوا اور کمیٹی بنی اس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا، کیونکہ عالیہ حمزہ اور جنید اکبر جیسے جو دیرینہ کارکنان ہیں اور لیڈر ہیں وہ پارٹی کے کارکنان جو ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ان سے کنیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کمیٹڈ بھی ہیں، تو ان کو بغیر بتائے جو ہے ان کا نام نہیں آیا۔ تو اس پہ کل رات سے میں نے بھی ٹویٹ کی، obviously I felt، کیونکہ میں بائی دا وے میں یہ کافی کوئی 2 ہفتے سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ عالیہ آپا کے خلاف جو ہے اور جنید اکبر خان کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی ہے پارٹی کے اندر سے، اور کوئی ولنریبلٹی فیل کر رہے ہیں، کوئی جو نئے لوگ ہیں وہ پرانے لوگوں کو تھوڑا پش بیک کرنا چاہتے ہیں۔ نئے لوگ کون ہیں مثلاً؟ یہ جو ابھی اپوائنٹ ہوئے نا، ظاہر پارٹی میں جو ہے 2000 جو سینئر آفس بیئرز کی بات کر رہے ہیں، جی بالکل وہی پارٹی کے ویسے تو وہی رہتے ہیں نا جی۔ تو عالیہ آپا نے پھر رات کو کیونکہ وہ سمڑیال میں تھیں، وہ کر رہی تھیں، تو صبح انہوں نے جب ٹویٹ کیا تو بائی دا ٹائم وی گاٹ ٹو دا کورٹ، تو وہ میں نے ٹویٹ کا میں نے وہ دیکھا تو وہ کافی زیادہ اس پہ ون سائیڈڈ ریئیکشن تھا اور ہمارے کارکنان بہت غصے میں تھے۔ دین دس واز خان صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ سر یہ معاملہ تو اس طرح سے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو اس طرح سے اگر اس کو کمیٹی میں کیوں نہیں ڈالا، یہ تو ایسے ہی کپتان کی ٹیم سلیکٹ ہو جائے اور وہ نہ ہو، سو کپتان وہ تو کپتان ہے، تو یہ بات انہوں نے کی، اینڈ دین اٹ واز کہ جی آپ ان کو ہیڈ لگائیں۔ دس از واٹ واز کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ اگر وہ کمفرٹیبل تھی، کام ٹھیک کر رہی تھی، کمیٹی بنی کیوں؟ یہ گروپ بازی کی وجہ سے بنی ہے؟ تو ہاں، اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عالیہ جب سے آئی ہیں انہوں نے پارٹی کو کافی متحرک کیا ہے، مطلب پولیٹیکلی وہ انہوں نے آل اکراس پنجاب جا کے، تو ابھی جو لیٹسٹ فیوڈ تھا وہ آئی تھنک جو 9 مئی کو ریلیز نکلنی تھی، کیونکہ 9 مئی کو وہ 11 کو کر دی تھی، اس میں بہت سارے جو پارلیمنٹیرین سے بہت سارے لوگ جو تھے، جو مجھے اطلاع ہے انہوں نے ریلیز نہیں نکالی، تو ایشوڈ شو کاز، یا انہوں نے کوئی وجہ پوچھی کہ آپ نے کیوں نہیں نکالی، تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی، اور یہ وہ شی از اے چیف آرگنائزر، اور ویسے بھی وہ انہوں نے 15-16 مہینے جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا، جو ان کے ساتھ بیڈ روم میں سے، مطلب ایک قربانی کی داستان ہے، تو یہ وہ معاملہ وہاں سے زیادہ گڑبڑ ہوا، اور ان کو پہلے ہی کچھ کوارٹرز ہضم نہیں کر رہے تھے ان کا اپوائنٹمنٹ جو ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو لگا دیا گیا ہے، اور تو وہ پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، لیکن ان کو جو سنبھالنا چاہیے تھا اس کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اٹ شوڈ ہیو بین ڈیلٹ آن دا پارٹی لیول۔ آج میٹنگ میں سنا کافی تلخ باتیں ہوئی ہیں ان کی اور شاید سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان، صحیح خبر ہے؟ صحیح خبریں غلط خبریں شاہ جی سے پوچھ لیں۔ نہیں میں اس سے تو آؤں گا، پہلے آپ بتائیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ کافی تلخ جملوں کا استعمال میری بھی یہ ہوا۔ اطلاع، یہ ہوئی ہیں نا باتیں آج؟ میری بھی یہ اطلاع ہے۔ شاہ جی یہ بتائیں صاحب، انہوں نے عالیہ حمزہ بی بی نے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، میری اطلاع یہ کہ ان کا آپس میں کوئی ان پلیزنٹ باتیں ہوئی، انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہر اعتبار سے ایک ناکام آدمی ہیں، وکیل سمیت۔ اوکے، یہ لفظ کہے ہیں اور میری 2 سے زیادہ سورسز، لیکن وہ سیکرٹری جنرل بھی ہے اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ ہوتے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، آپ نے ایک رپورٹر سے، سر اینکر پرسن جنہوں نے زندگی میں ایڈیٹر بھی رہے ہیں، آپ نے ایک رپورٹر سے سوال کیا، آپ کو رپورٹر نے جواب دیا ہے، اب وہ ان کے یعنی مزار پہ بعد میں چڑھاوے چڑھیں یا کیا ہوں گے وہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو سیاسی اعتبار سے، صحافی طور پر، ایز جرنلسٹ، مجھے تو ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ناقدوں میں شامل ہیں۔ ٹھیک،
میری ابھی بھی ہزاروں رہتے تھے. آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں شاہ جی. او یار حق اور سچ چلیں چھوڑیں وہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اگر حق کے اتنے ہی سچ ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ عمران خان کیا چھوڑے. تو میں جواب یہ دیتا کہ اگر سگریٹ پی رہے ہوتے میں کہتا جی کہ سگریٹ چھوڑ دو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اب آؤ سیریس بات کی طرف رہے. بات یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کا بدترین دشمن بھی اگر اس کو لاہور کی تھوڑی سی سمجھ ہے تو یہ بات ماننے کو مجبور ہوگا کہ پنجاب کو ہی نہیں بلکہ لاہور شہر کی گلی گلی میں جا کر خاص طور پر دیکھیے کہ بڑی ایکٹیو بڑی دلیر ہیں. نہیں بابو بات یہ ہے کہ بے ٹکسالی جو جینوئنلی جو حمزہ کی انکنکرڈ کانسٹیٹوئنسی مانی جاتی تھی اس میں ایک ایک محلے میں یہ خاتون گئی ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا یہ ڈی ایچ اے کی ہیں. میں جب فروری میں لاہور گیا وہ الیکشن کی وہ لینے کے لیے وائبس تو وہاں مجھے لوگوں نے کہا کہ عالیہ بھٹ جیتے گی. میں کہا عالیہ بھٹ انڈیا کی ایکٹر ہے گی. انہوں نے کہا نہیں ہے عالیہ حمزہ بھٹے گی. پھر میں نے کہا یار ہو پھر مجھے پتا کرتے کرتے تو پتا چلا شی آلسو از فرام وال سٹی آف لاہور. اور اس کے بعد سے مستقل جو ہے وہاں کے اچھا. اور عجیب بات ہے کہ وہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں عام طور پر جو دکانوں پہ اور تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں دے ہیو اے لاٹ آف سمپتھی فار ہر کیونکہ لاہور کا کلچر ہے کہ یار تیاں پہنانا یہ وہ یو کین انڈرسٹینڈ دس. اب ان کو اتنا ڈسگریسفل طریقے میں ہٹانا میرا خیال ہے کہ انجسٹیفائڈ تھا اور ان کا غصے میں آنا جو ہے وہ 100% درست تھا. ڈیلیوٹ کر دیا نا. اب ایک نئی کنفیوژن آ گئی ہے نا. مظہر